الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں مختلف عقائد پہ کلام کر رہے ہیں، اور اب ایمانیات اور کفریات کے بارے میں تفصیلی کلام کرتے ہوئے جانب احتیاط کے اختیار کرنے کا مشورہ، اور کس وقت کیا حکم شریعت کی طرف سے کس جملے پر کیسا حکم لگے گا، کس حالت میں بولے جانے والے جملے کو کس تناظر میں دیکھا جائے گا، اس کی تفصیل عرض کی جا رہی ہے۔ اور لاسٹ پروگرام میں ہم ارتداد کے مسائل بیان کرتے ہوئے اس پوائنٹ پر آئے تھے کہ اگر ایک شخص کوئی جملہ غلط لکھتا ہے یا غلط جملہ بول دیتا ہے آپ کے سامنے، تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ بولنے والا آپ کے سامنے موجود ہے، لکھنے والا آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر موجود نہیں تو بہرحال آپ اس کے اس جملے کے بارے میں وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جملے پر فوراً کوئی حکم نہیں لگائیں گے، یعنی اس جملے کو دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے اس کا قائل ایسا ہو گیا یا ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس میں وضاحت اسی شخص سے طلب کی جائے گی کہ جس شخص نے جملہ بولا یا لکھا، اور اس سے کہا جائے گا کہ دیکھیں جی یہاں بظاہر کفر ثابت ہو رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا۔ اگر پڑھنے والے یا سننے والے کی نگاہ میں 99% اس میں کفر ثابت ہو رہا ہو، لیکن 1% اس میں اسلام کا چانس ہو اور اسلامی پہلو کوئی نکلتا ہو، اور متکلم یہ کہے کہ جی میری یہی اسلامی پہلو والی نیت تھی، تو اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور اس کے قول کو قبول کر لیا جائے گا، اس کی تعویل کو قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب واقعی وہ صحیح بھی بولے کہ وہاں پہ وہ تعویل نکل سکتی ہو۔ اگر وہاں پہ کوئی تعویل نہیں نکل سکتی، اپنے پاس سے خامخواہ مطلب وہ کچھ تعویل بنانے کی کوشش کر رہا اور وہ فاسد تعویل ہو، پھر ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جملہ لکھ دیا، کسی نے کوئی بات بولی اور متکلم یا لکھنے والا آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، جیسے کوئی کتاب آپ کے سامنے آ گئی، کوئی کیسٹ آپ سن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ضرور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس جملے کو دیکھنے کے بعد خود اپنے پاس سے اس میں سے پہلو تلاش کریں۔ اس کا حکم بھی یہ ہوتا ہے اگر 99 پہلو بالفرض تکفیر کے نکلتے ہوں، ایک پہلو اسلام کا نکلتا ہو، تو مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو کافر مت کرو بلکہ اس کو مسلمان مانو۔ اس سے آپ غور فرمائیں کہ ہمارا مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ معاذ اللہ مسلمانوں کو یا کسی شخص کو کافر کہلوانا یہ پسند نہیں فرماتا، بلکہ اس کو مسلمان کہلوانا پسند فرماتا ہے۔ اور ایسی ہمارے پاس تعلیم ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کو کافر کافر نہیں کہنا ہے، بلکہ اس میں مسلمانی کے پہلو ڈھونڈنے ہیں، اور اگر اسلام کا کوئی پہلو نظر آ جاتا ہے واقعی کسی صحیح تعویل کی بنا پر، آپ کے صحیح کسی شرعی دلیل کی بنا پر، تو شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اسے مسلمان تصور کیا جائے گا۔ لیکن ہم خدا نخواستہ عوام کو اس بات کی دعوت نہیں دے رہے کہ آپ اپنے پاس سے غور و تفکر کرنے کے بعد حکم تکفیر یا حکم اسلام لگائیں، بلکہ یہ علماء کا کام ہے۔ ہاں آپ یہ ضرور ایک اصول ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا لحاظ ضرور رکھیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص میں ایک بات بھی اسلام کی نظر آ جائے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے ایک شخص سے نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں پہ اعتراض کرتا ہے برملا، یہ اللہ نے کیوں کر دیا معاذ اللہ تعالیٰ کو یہی مصیبت آئی تھی، فلاں کو تباہ کر دیا، فلاں کو ایسا کر دیا، فلاں کو ایسا کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کیا اب ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ اس میں بہت ساری علامات مسلمان والی ہمیں نظر آئیں لہذا اس جملے کو نظر انداز کر دو؟ نہیں۔ دیکھیں پہلے جو ہم نے مسئلہ عرض کیا وہ جملے کے بارے میں تھا کہ ادا کردہ جملے میں 99 پہلو اگر کفر کے نکلتے ہوں، ایک پہلو اسلام کا نکلتا ہو، ہم 99 پہلوؤں کو نظر انداز کر کے ایک پہلو کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اسے مسلمان ہی تصور کریں گے۔ اور اب ہے علیحدہ علیحدہ چیز، جملہ ایک علیحدہ ہے اور اس کے اعمال و افعال علیحدہ ہیں۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی میں ایک بھی مسلمانی والی چیز نظر آئے تو اسے کبھی اس کی تکفیر ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ جس بھی مسلمان جس نے بھی ارتداد کو اختیار کیا مثال کے طور پر، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ضرور اس کے اندر مسلمانوں والی دیگر علامات تو ہوں گی۔ ایک ہی کا انکار کیا نا، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، جزیہ ہے، ہم اس کو نہیں دیتے، انکار کر دیا زکوٰۃ کا۔ تو اب انہوں نے نماز کا انکار نہیں کیا، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، اور کسی چیز کا نہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں ان کی،
صرف انکار کیا ہے زکوٰۃ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد فرمایا اور ان کو جو جہاد میں لڑے ان کو مارا بھی گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور آپ کے فیصلے پر دیگر تمام صحابہ نے لبیک کہا، اور اس پہ اجماع ہو گیا کہ اگر کسی شخص میں ایک بات کفر کی ہو اور دیگر اس کے افعال و اعمال مسلمانوں والے ہوں، تو اب یہ نہیں کہ ان افعال و اعمال کا آپس میں موازنہ کروائیں گے، اس کے کفر کو نظر انداز کر دو، غلط ہے۔ ہاں، اس کفر یا جملے کو اگر بالفرض لے لیا جائے، اس میں پہلو نکلتے ہوں اسلام کے بھی کفر کے بھی، تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ لیکن اب جیسے یہ زکوٰۃ والا مسئلہ تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ دیتے نہیں، انکار کر دیا زکوٰۃ کا، یہ کیا ہے، ہم زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اس کو جزیہ اور ٹیکس سے تعبیر کیا۔ بتائیے اس میں کوئی تعویل کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی صحیح معنی، کوئی صحیح مفہوم نکلتا ہو تو نہیں نکلا، تو پھر اس کو ان کے اوپر حکم تکفیر ہوا اور ان کے خلاف جہاد کو جائز قرار دیا گیا اور جہاد ہوا۔ تو اس لیے یہ توجہ طلب بات ہے کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ اگر کسی شخص میں ایک بات بھی مسلمانی والی نظر آئی تو ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک جملہ وہ بولتا ہے، اس جملے میں 99 پہلو کفر کے نکلتے ہوں ایک اسلام کا، تو ہم اسلام والے پہلو کو قبول کریں گے۔ دونوں چیزوں میں تھوڑا فرق ہے، توجہ فرمائیے گا۔ میں بہک سکوں یہ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کو کافر کو کافر مت کہو، مناسب نہیں ہے، کیا پتہ کبھی ایمان لے آئے، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ جو کافر ہے اسے کافر کہا ہی جائے گا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے منہ پہ بولیں اور بھائی کافر کیا حال ہے، کافر ادھر آؤ، یہ تو مناسب نہیں ہے، اخلاق کے مطابق یہ بات نہیں، اور اسلام اس کی ایسا نہیں کہتا کہ ایسا کہا جائے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ گفتگو چل رہی ہے کہ ان کا وہ کیا مسلمان ہے، آپ نے کہا نہیں وہ کافر ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، آپس میں نجی گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ آپ کو بولے نہیں یار کافر وہ کافر نہ کہو، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ کبھی اسلام لے آئے۔ تو فقہا نے صراحتاً لکھا تو پھر تو کسی مسلمان کو مسلمان نہ کہو، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کب وہ کفر اختیار کر لے، تو صرف اس احتمال کی بنا پر کہ شاید وہ مسلمان ہو جائے، شاید وہ کافر ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے عنوانات کو بدل دیں کہ مسلمان کو مسلمان مت کہو اور کافر کو کافر مت کہو، بلکہ آپ قرآن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب آپ فرما دیجئے اے کافرو۔ تو سرکار نے خطاب فرمایا اے کافرو، لیکن یہ تصدیق کے لیے نہیں تھا، کوئی گالی کے طور پر نہیں تھا، برا بھلا کہنے کے طور پر نہیں تھا، بلکہ وہ خطاب کیا اے کفار، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ۔ تو اس لیے کافر کو کافر ہی کہیں گے، یہ نہیں کہ غیر کافر کہیں گے، وہ تو کافر ہے کافر ہی کہیں گے۔ ہاں، اس کو کہنے کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کسی کی دل آزاری کا، لڑائی جھگڑے کا، فتنہ فساد کا سبب بنے، اس سے یقیناً اسلام منع کرتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی بات کہنا چاہی، غلطی سے اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا، بس مثلا ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کے انکار کا جملہ نکل گیا، اب وہ خود کہتا ہے کہ نہیں میں نے خود اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمانا، غلطی سے منہ سے نکل گیا ہے، اور قسم کھاتا ہے کہ یہ غلطی سے جملہ نکلا ہے اور اظہار نفرت کرتا ہے اس قسم کے جملوں سے، تو ہم اس کا قول قبول کر لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں اب تو تمہاری زبان سے نکل گیا بس تم گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کو کہا جائے کہ بھائی یہ کلمہ کفر ہے اور وہ اعلیٰ ٹالی کرنے کی کوشش کرے، نہیں میں نے تو یوں کہا تھا، میں نے تو یوں کہا تھا، میں نے یوں کہا تھا، اظہار نفرت نہ کرے بلکہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، تو پھر حکم بدل جائے گا اور حکم تکفیر ہوگا۔ لیکن اگر وہ خود یہ کہتا ہے کہ میری زبان سے غلطی سے نکلا تھا اور اس سے اظہار نفرت بھی کرے، ہم نے پہلے آپ کو ایک مسئلہ